اسلامی کہانی جب اللہ خاموشی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک سادہ سا انسان تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، مگر اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ زندہ رہتی تھی، اور وہ بات تھی اللہ پر یقین۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ احمد کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب لگتا تھا کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کاروبار میں نقصان، لوگوں کی باتیں، قریبی رشتوں کی بے رخی، اور دل کے اندر ایک عجیب سا خوف۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا، چھت کو تکتا اور سوچتا، یا اللہ، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف حلال کمانا چاہتا تھا، سکون کی زندگی چاہتا تھا۔ کبھی وہ نماز پڑھتا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، کبھی دعا کرتے ہوئے اس کی آواز رک جاتی، مگر ایک بات تھی جو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکا، دعا۔ لوگ اسے کہتے، بس اب چھوڑ دو، یہ سب نصیب میں نہیں۔ اتنی دعاؤں کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا، مگر احمد کے دل میں ایک آواز تھی جو کہتی تھی، اگر سب چھوڑ دیں تو اللہ کو کون پکارے گا؟ صبر کا وقت ایک دن احمد کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ مسجد میں جا کر آخری صف میں بیٹھ گیا۔ وہ نہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، نہ کسی کو اپنی حالت بتانا، بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ نماز کے بعد امام صاحب نے ایک آیت پڑھی، وَاسِعًا تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی اللہ میرے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے، یا یہ سب بس مجھے بہلانے کے لیے ہے؟ مگر پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا، اگر اللہ نے آزمائش دی ہے تو وہ ساتھ بھی تو ہے۔ اسی رات احمد نے ایک عجیب دعا کی۔ وہ دعا لمبی نہیں تھی، بس اتنی تھی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش میرے لیے ہے تو مجھے اس میں مضبوط بنا دے، اور اگر یہ میرے حق میں نہیں تو مجھے اس سے باعزت نکال لے۔ اللہ کا طریقہ، دن گزرتے گئے، کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی فوراً خوشخبری نہیں آئی، لیکن ایک چیز بدلنے لگی، احمد کا دل۔ وہ پہلے سے زیادہ صابر ہو گیا، وہ لوگوں سے کم شکوہ کرنے لگا۔ وہ ہر نماز کے بعد بس یہ کہتا، یا اللہ، میں راضی ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اللہ کا کام شروع ہوا۔ ایک دن احمد کو ایک پرانا جاننے والا ملا، عام سی بات چیت ہوئی، کسی منصوبے کا ذکر آیا، کوئی بڑی امید نہیں تھی، مگر چند دن بعد وہی شخص دوبارہ آیا، اور احمد کو ایک ایسا موقع ملا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شروع میں ڈر لگا، دل نے کہا، کہیں یہ بھی پچھلی بار جیسا نہ ہو، مگر احمد نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ آزمائش کے بعد آسانی وقت کے ساتھ وہ کام چل پڑا، آہستہ آہستہ، بغیر شور کے، بغیر دکھاوے کے۔ احمد نے محسوس کیا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں مانگ رہا تھا، بلکہ وہ دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اب احمد کے پاس صرف رزق نہیں تھا، اس کے پاس سکون تھا۔ وہ رات کو سوتا تو دل مطمئن ہوتا۔ ایک دن وہی لوگ جو کہتے تھے، کچھ نہیں ہوگا، اب کہتے تھے، تم بہت خوش نصیب ہو۔ احمد مسکرا دیتا اور دل میں کہتا، نہیں، میں بس اللہ پر یقین کرنے والا ہوں۔ کہانی کا سبق، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ خاموشی میں کام کرتا ہے، ہر آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، ہر دعا سنی جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ہماری بھلائی کے مطابق دیتا ہے۔ اگر آج تم رو رہے ہو، اگر آج تم تھک چکے ہو، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، تو یاد رکھو، اللہ وہ راستہ بناتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں۔ آخری پیغام، اینڈنگ لائن فار ویڈیو، صبر کرو کیونکہ اللہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔